یا ملازمین بھی ہو گئے ہو دے مار 4.5, کیونکہ محنت بہت کر رہا تھا. وہ نظر ایسا آ رہا تھا, کر رہا تھا نہیں کر رہا تھا یہ تو ابھی آپ کو آگے بتاتا ہوں. اب لوگ میرے پاس آنے لگے, مفتی صاحب یار ہم بھی چاہتے ہیں اس کاروبار میں اپنا حصہ ڈالیں. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی, اگر وہ بندہ کما کے دے دیتا ہے تو بھائی قاری صاحب آپ بھی آ جاؤ, بھائی فلاں صاحب. شکر ہے ایک قاری صاحب ہی آئے, وہ بھی مالدار آدمی تھے. اس کے علاوہ پھر میں نے کسی سے, میں نے کہا نہیں بھائی اس کو ایک دیکھتے ہیں, ابھی چلنے تو دو, ابھی تو 1 سال بھی پورے طور پر نہیں ہو سکا. تو جی ہم اس کے گھر بھی جاتے تھے اور وہ ہمارے گھر آتے تھے. بڑا اچھا ماشاءاللہ ہمارا بزنس شروع ہو گیا, اس کو ٹھیک ٹھاک پروفٹ ہونا شروع. لیکن میں نے دیکھا کپڑے وہی اس کے چماروں والے. ہم تو سوچ رہے ہیں کہ چاند پہ پہنچے یا مریخ کا سفر کریں. ابھی امریکہ یورپ تو چھوٹی بات ہو گئی تھی ہمارے لیے نا, ٹھیک ہے, تو خلائی سیارے میں بیٹھتے ہیں, کہیں کائنات کی سیر کر کے آتے ہیں. تو بالآخر ایکسپورٹ کی بات شروع ہو گئی. بھئی اب کب تک غریبوں کی طرح ملک میں جو ہے وہ ٹرک خرید کے بیچتے رہیں ہیں, وہی کنٹینروں پہ بات آنی چاہیے. اب کیا خیال ہے؟ تو جتنے کما رہا تھا نا اس سے ڈبل انویسٹ ہو رہے تھے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ جیسے آج اتنا پروفٹ دے دیا, 1 مہینے میں اتنا دے دیا, تو اب بھائی کاروبار تو ہر آدمی کہتا ہے بڑھاؤ, تو اور اس کو دے دیے ہم نے پیسے, اور کاروبار نظر آ رہا ہے. آلو پیاز ٹماٹر بھی بکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. گودام سے منڈی بھی جا کے میں نے دیکھا, وہاں بھی باقاعدہ اس کی ایک شاپ ہے جہاں سے وہ سارا بزنس ہو رہا ہے. ایک دن وہ میرے پاس آیا, کہنے لگا کہ مولوی صاحب میں تو جا رہا ہوں سفر پہ 10-15 دن کے لیے, تو مال اتارنا ہے منڈی سے, اتنے پیسے مجھے چاہیے اور یہ پیسے کل ہی میں آپ کو ریٹرن کر دوں گا, اور مجھے جناب پہنچنا ہے. تو میں نے دے دیے اس کو. میں نے کہا یار یہ میرے حج کے پیسے ہیں, کیوں حج کی درخواست میں دینے والا تھا, یہ لے کے کہیں ایسا نہ کہہ رہا یار مسلمان کسی کے حج کے پیسے کھائے گا. ہم نے ایسے ایسے حرام خور دنیا میں دیکھے ہیں کہ آپ کو ہم کیا بتائیں. اس کا بیٹا وہ بیمار بنا ہوا تھا, اس نے کہا یار حج ہم نے کیا کلمہ نہیں پڑھتے. بیانات میں بھی بیٹھتا تھا وہ آ کے اور کہتا تھا ہم سید ہیں, اور کہتا تھا مفتی صاحب پیسہ پکڑانے سے پہلے یہ دیکھو کہ بندہ خاندانی ہے یا نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ بڑی گنتیاں سیکھی ہوئی ہوتی ہیں, تبھی کسی کی چکنی چپڑی باتوں میں مت آؤ. تو ہم نے وہ اس کو دے دی. ہم نے کہا چلو کل منڈی میں مل ہی جائیں گے. اس بندے نے رات کو محلے والوں کو جتنی جیبیں نچوڑ سکتا تھا سب کی جیبیں نچوڑی. دکان سے جو جنرل اسٹور تھا اس سے 2-3 مہینے کا راشن اٹھایا. اس نے کہا پڑوسی یہ کل دے دے گا پیسے. کسی سے چلتے ہوئے کسی سے اگر امید تھی نا 50 روپے مل جائیں گے ادھار, تو اس سے 50 روپے بھی لیے, کسی سے 500 لیے, کسی کے 1 لاکھ, ہمارے تو لاکھوں روپے لیے ہوئے تھے. ہر آدمی سے جتنا نچوڑ سکتا تھا اس نے نچوڑا. اسٹیمپ پیپر پہ جو ہمارا ایگریمنٹ ہوا تھا وہ لکھا ہوا تھا اس کے انگوٹھے کے ساتھ, یعنی میرے تو اس سے جو پیسوں کا لین دین تھا ریٹرن بھی تھا نا سارا, انگوٹھا بھی, آئی ڈی کارڈ بھی, سب کچھ. اب جناب وہ انگوٹھا لے کے اب تک میں 10 سال سے بیٹھا ہوں. وہ انگوٹھے کا کیا کریں گے بھائی, کیا خیال ہے؟ انگوٹھے سے کچھ ہوتا ہے؟ خیر جی ہم اگلے دن جب پہنچے تو کوئی بندہ ہی نہیں تھا. پتا چلا کہ راتوں رات گودام بھی اس نے اس کا بھی سودا کیا ہے, گودام والے کا 3-4 مہینے کا کرایہ بھی ہضم کیا, اور جتنا مال گودام میں پڑا تھا پہلے سے اس نے کوئی اس کا سودا کیا ہوا تھا کہ بھئی اس کا پروگرام تھا اس دن بھاگنے کا. وہ راتوں رات اس نے سارا مال سستے داموں بیچا. وہ پیسے الگ, ہمارے پیسے الگ, جو ہمارا پروفٹ تھا وہ الگ, حج کے پیسے الگ. اور محلے والوں میں کسی سے 500 لے سکا, 50 لے سکا, 10 روپے مل سکے. جنرل اسٹور والے سے پیسے لے کے 12 سال ہو گئے میرے بھائی, 10 سال ہو گئے, صرف انگوٹھا ہے اس کا میرے پاس. 10 سال کے بعد میں نے سوچا کہ اس انگوٹھوں کو دیکھ کے کیا آدمی حسرت کرے, اس انگوٹھے کو بھی, کیونکہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. کراچی اتنا بڑا ہے کہ وہ غائب. پھر پتا چلا کہ محترم کا بزنس ہی یہی ہے. یہ غریبوں والے کپڑے پہنتے ہیں, گھر میں کوئی بھی چیز نہیں رکھتے. کچھ ادھار غریب بچے لیے ہوئے ہیں اس نے رینٹ پہ, ٹھیک ہے نا, غریبوں سے 2-4 بچے ادھار لے کے رکھ دو بھائی, کوئی آئے گا تو منہ دکھانے کے کہ یہ میرے بچے ہیں. اس طرح کا پتہ نہیں, ہو سکتا ہے اپنے ہی بچے ہوں, واللہ عالم. تو ان کا کئی سالوں سے یہی کاروبار.
کیا ہوا کہ